کی ایک اور بڑی خبر، اب تو لگتا ہے خبریں بہت سی اب سپریم کورٹ سے، یعنی اگلے چند دنوں میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ وہ اکتوبر میں چیف جسٹس آف پاکستان ان کو بننا تھا۔ جن ان کے قریبی دوستوں سے یا لوگوں سے بات کرنے کی میری کوشش ہوئی، ابھی تو تک سب کا یہ کہنا ہے کہ ان کا فون بند ہے، مشورہ انہوں نے کسی سے بھی نہیں کیا، اور بہت سے لوگ اس بارے میں پریشان اور حیران بھی ہیں کہ آخر وجہ کیا ہوئی کہ انہوں نے کسی سے مشورہ کیے بغیر یہ کر دیا۔ یہ ان کے چند قریب کے لوگ جو رہے ہیں ان کا یہ موقف تھا، لیکن سب سے بڑی بحث اب یہ بن گئی کہ آخر انہوں نے استعفیٰ دیا کیوں۔ متن ان کے استعفے کا ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ بھی رہا ہوں، سپریم کورٹ میں نے سرو کیا ہے، اب نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن کیا کوئی وجہ تھی اس کی؟ ایک حصہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس تھا، دوسرا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ریفرنس میں شاید کوئی اتنا کچھ تھا نہیں۔ کس وجہ سے یہ ریزائن ہوا، یہ کس وجہ سے یہ ریزائن کرنا پڑا، یہ ایک بحث طلب معاملہ ہے کہ جس پر بحث ظاہرہ ہوتی رہے گی انلیس وہ آپ باہر آئیں خود بتائیں کہ انہوں نے یہ آخر استعفیٰ دیا کیوں۔ میرے ساتھ اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ سینیٹر آصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ کل معاملہ بلے کا بھی سپریم کورٹ میں جانا ہے اور نون لیگ کے ٹکٹ ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن کیا اس کو سپریم کورٹ کا بحران کہا جا سکتا ہے کہ ایک کے بعد ایک سپریم کورٹ کے ججز استعفیٰ دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جسٹس بندیال صاحب کا کورٹ بھی بیٹرلی ڈیوائیڈڈ تھا، اس میں بھی کہا جا رہا تھا کہ دو گروپس یا گینگز بنے ہیں۔ ابھی ظاہر جسٹس قاضی فائز صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد ایک دوسرا گروپ تو اب بھی موجود تھا اور اسی گروپ کے دو لوگوں نے استعفیٰ دیا۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے استعفے کی تو منطق اور وجہ سمجھ آتی ہے، ان کے خلاف ایک کیس بن چکا تھا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا چکا تھا، سو وہ تو وجہ سمجھ آتی ہے کہ وہ استعفیٰ دیا گیا ہو۔ اس استعفے کی وجہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ استعفیٰ کیوں دیا گیا اور واٹ ڈز دس سگنیفائی؟ جی دیکھیں، استعفیٰ دینے کی وجہ تو بالکل معلوم نہیں، اور میرا خیال ہے کوئی انڈیکیشن بھی نہیں ایسی تھی، پہلے کوئی ایسی بحث بھی نہیں ہو رہی تھی، کوئی میرا خیال ہے میں بھی اتنا ہی سرپرائزڈ ہوں، اتنا ہی حیران ہوں اس بات سے جتنا آپ ہیں۔ وجہ تو پتہ چلے گی، ان کے استعفے کے لیٹر میں تو نہیں کوئی نظر آ رہا کہ انہوں نے کیوں کیا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ ذاتی کوئی ریزنز ہوں گے، کوئی وجوہات ہوں گی۔ ریفرنس تو ان کے خلاف کوئی نہیں تھی، نہ کوئی ایسا الزام تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی جو حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ریزائن کیا۔ سر حالات کو دیکھتے ہوئے علی ظفر صاحب آخری کون سا جج تھا جس کو آپ نے دیکھا جنہوں نے ریزائن کر دیا حالات دیکھتے ہوئے کہ حالات ایسے ہیں، پریشرز ہیں؟ کوئی یاد پڑتا آپ کو کسی نے ریزائن کیا؟ میں نے دیکھے ہیں سارے جو پاسٹ کے ریزگنیشنز ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں، جہاں تو ریفرنس فائل ہوئے تھے، یہاں وہ جب ڈوگر صاحب کی عدالت تھی اور اپوائنٹمنٹس پہ ان کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی لوگوں کے، اس وقت ریزگنیشنز دی تھی جج صاحبان نے، یا کوئی نہ کوئی ایسا اچھا چلے میں لیٹ می آسک یو ا ڈائریکٹ کوسچن، ڈو یو تھنک دس ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دی پالیٹکس ود ان دی سپریم اور دی ڈویژن ود ان دی پالیٹکس کا لفظ چلو میں باہر نکال لیتا ہوں، لیٹس سے ڈویژن ود ان دی سپریم کورٹ، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یا کوئی پوٹینشیل ریفرنس نظر آ رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ڈویژن تو اگر ہے یا کوئی آپ کے خیالات مختلف ہیں، ڈویژن کا مطلب یہ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں کہ آپ کا ایک خیال ہے ایک کیس کے بارے میں، دوسرے کا دوسرا خیال ہے، تو آپ اپنی ججمنٹس یا ڈیسینٹنگ نوٹس کے ذریعے آپ اپنی جو آپ کی جوڈیشل فنکشن ہے وہ آپ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے یا کسی نے ریزائن کیا ہو صرف ڈویژن کی وجہ سے یا کوئی اوپینین کی مخالفت کی وجہ سے۔ سو یہ پتہ نہیں کیا بیچ میں اندرونی کہانی ہے، وہ پتہ چلے گی۔ when he was soon to become the chief justice of Pakistan، یہ نہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کو مہینہ دو مہینے رہ گئے تھے۔ جی یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ یعنی ان کا اتنا قریب تھا ٹینیور اور اس کے قریب آ کے انہوں نے ریزائن کیا، اب تو کچھ مہینے ہی رہ گئے تھے، تو یہ ایک اور، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو کوئی انڈیکیشن تھی بھی نہیں، نہ کبھی انہوں نے کسی سے ڈسکس کیا،
نہ کوئی اڑتی ہوئی ہوا ایسی آئی سامنے جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہو کہ وہ ریزائن کرنے والے ہیں. تو آج ایک بالکل ہی جس کو کہتے ہیں بولٹ آؤٹ آف دا بلو، یہ بولٹ آؤٹ آف دا بلو ہی تھا یہ ایک. It was surely a bolt out of the blue because when I saw this breaking news coming on channels, میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ آخر سڈنلی ہوا کیا ہے. اینڈ دین یو وانٹ ٹو کنیکٹ ڈاٹس کہ شاید اس وجہ سے ہو، شاید اس وجہ سے ہو، لیکن کوئی بھی سیاسی وجہ ہو، یعنی انلیس اٹس اے ریفرنس، آئی ڈونٹ نو. یہ بات کہی جا رہی ہے. لیکن بڑا السٹریس کیریئر ہے ان کا، بڑی اچھی انہوں نے ججمنٹس دی ہیں. تو افسوس تو ہوتا ہے جب ایسا ایک جج اپنی ٹینیور سے پہلے ریزائن کر دیں. دنیا میں تو ایگزامپلز ایسے ملے ہیں، اور پھر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو بھی اب فیوچر ہے اس کے لیے ان کو ہماری دعائیں ان کے ساتھ. میں نے جن ججز سے بات کی، ایوری بڈی ہیز گڈ تھنگس ٹو سے اباؤٹ ہم ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ.